الله الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی: اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج اور رمضان شریف کے روزے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا ذکر فرمایا اور اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ اس عمارت کے کئی ستون ہیں۔ درمیانی ستون جس پر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے چاروں کونے جس پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی۔ پھر 4 کونوں کے ستون، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج، رمضان کے روزے۔ تو یہ اہم بنیادی چیزیں اسلام کی بیان فرمائیں۔ جو ان کو قائم کرے گا وہ اپنے اسلام کی عمارت کو قائم کرنے والا ہے۔ جو ان سب کا قائم کرنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ توحید اور رسالت کی گواہی بھی نہیں دے گا اور باقی 4 ارکان بھی ادا نہیں کرے گا، تو یہ نہ مومن ہے نہ مسلمان۔ اس کی اسلام کی عمارت گر چکی ہے۔ اور اگر کلمہ شریف یعنی اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، لیکن نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی عمل نہیں کرتا، تو اس نے عمارت کے درمیان کے ستون کو تو کھڑا کیا، باقی سارے ستون گرے پڑے ہیں، اس کی اسلام کی عمارت کہاں کھڑی ہوگی؟ اور پھر اس حدیث پاک میں ان 5 اہم ارکان کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں سب عقائد اور ایمانیات آ گئے، اس لیے کہ جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے گا تو رسول کا معنی ہے اللہ کا پیغام لانے والا، تو اب لازمی ہوگا کہ پیغام لانے والے پر ایمان کے ساتھ اس کے پیغام پر بھی ایمان ہو۔ اگر پیغام لانے والے پر ایمان ہے لیکن اس کے پیغام پر ایمان نہیں تو پیغام لانے والے پر ایمان نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی بھی آ گیا، اس سب کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکے طریقے سے، یقینی طریقے سے ثابت کسی بات کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں کسی ایک بات کا، وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ادب ہو، لیکن متواتر یقینی قطعی طریقے سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی شخص اس کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کی تصدیق کرنا ایمان و اسلام ہے۔ اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ اس میں قرآن شریف پر ایمان لانے کا ذکر نہیں، تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف لائے، آپ پر ایمان تب ہوگا جب قرآن شریف پر ایمان ہو۔ کوئی کہے کہ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم پر ایمان لانا اور ان سے محبت رکھنا اور ان کے مومن و مسلمان ہونے کا ذکر تو نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی آدمی تب کرے گا جب اس رسالت کی تصدیق کرنے والے عینی گواہوں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تصدیق کرے گا۔ اس کے بغیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت اور آپ کی لائی ہوئی سب کچھ، ساری ایمانیات، ساری عبادات، تمام نیکیوں اور سارے پیغامات کو بعد کی امت تک پہنچانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اب ان پیغام پہنچانے والوں کی تصدیق نہ کرنا، اس پیغام پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مکہ مکرمہ کے مہاجر صحابہ ہوں یا مدینہ منورہ کے انصار صحابہ ہوں، یہ سب جنتی ہیں
اللہ ان سے راضی ہے، یہ کامیاب ہیں۔ اب جو ان کو جنتی نہیں مانتا، ظاہر ہے کہ جنتی وہی ہوگا جو مومن ہوگا۔ جو ان کو جنتی نہیں مانتا وہ مومن نہیں مانتا، اور جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ قرآن شریف کی آیت کا، پیغمبر کی لائی ہوئی وحی کا انکاری ہے۔ اور قرآن شریف کی ایک آیت کا انکار کرنے سے بھی آدمی کفر میں پڑتا ہے۔ اور دوسری آیتیں کتنی ہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اسلام پر خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے اور اسلام پر خرچ کرنے والے، یہ سب کلا وعد اللہ الحسنى، یہ سب صحابہ جنتی ہیں۔ تو کوئی ایک صحابی کا بھی، جس کا صحابی ہونا یقینی طریقے سے ثابت ہے، اس صحابی کی جنتی ہونے اور اس کے کامیاب ہونے، اس کے ایمان و اسلام کی تردید کرے گا، نہ مانے گا، تو ظاہر ہے وہ قرآن شریف کی آیت کا انکاری ہے۔ اس لیے ان محمد رسول اللہ کے لفظ میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ دوسری بھی مثالیں اس کے ساتھ خود سمجھ لیں۔ یہ ساری ایمانیات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی میں آتی ہیں۔ کسی ایمانیات کی باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا بھی آدمی کو دائرہ اسلام سے نکالتا ہے۔ پھر 4 بڑی عبادتوں کا ذکر فرما دیا۔ نماز قائم کرنا بدنی عبادات میں سے بڑی عبادت ہے، اور صوم رمضان دوسرے نمبر پر ہے، اور حج بیت اللہ مالی جانی دونوں طرح کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی مالی عبادتوں میں بڑی عبادت ہے۔ تو اس میں آ گیا جانی مالی اور جانی مالی کا مجموعہ، جتنی عبادات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان سب عبادات کو ادا کرنا۔ پھر ان بڑی عبادات کے نیچے جو چھوٹی عبادات ہیں دوسرے نمبر کی، اس سے نیچے کے نمبر کی، یعنی فرضوں کے بعد واجب، پھر سنت، پھر مستحب، پھر آداب، وہ سب اسلام کی بنیاد اور عمارت کو خوبصورت کرنے والی ہیں۔ ان سب کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔